بچوں کی تربیت کے حوالے سے ہم پہلے بچوں کی جو پہلی درسگاہ ماں کی گود، جو پہلی ٹیچر ماں، اس کی تربیت پہلے ہم کر رہے ہیں، کیونکہ جو ٹیچریں اسکول میں پڑھاتی ہیں اگر انہیں پڑھانا نہ آئے تو پھر بچوں کو کیا پڑھائیں گی، تو ان کی ڈگریاں چیک کی جاتی ہیں۔ تو ماں کی جو ڈگری ہے وہ اس کو اپنی ماں سے ودیت ہوتی ہے، وہ اپنی ماں سے سیکھتی ہے، اور پھر وقت کے ساتھ ساتھ، اور سب سے بہترین چیز ہمارے ساتھ پاس قرآن اور حدیث ہے، اگر ہم اس سے جڑے ہوں، اپنی بچیوں کو ان کے ساتھ جوڑی رکھیں تو ان کے لیے آنے والی نسل کی تربیت کرنا بہت آسان ہو جاتی ہے۔ ہمارا ٹاپک ختم ہوا تھا پچھلے لیکچر میں کہ خوش رہیے، مسکراتے رہیے، طریقے خود ڈھونڈیے، ایسی کتابیں پڑھیں، ایسی تدبیریں نوٹ کریں جس سے آپ کے غم دور ہوں، فکریں دور ہوں۔ غم کو دور کرنے کی بہت سی تدابیریں ہو سکتی ہیں۔ مثلاً نمبر 1، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو سوچئے، ایک ایک نعمت کا ذکر کر کے خود کو یاد دلوائیے کہ اللہ کا کتنا احسان ہے، اللہ تعالیٰ نے بغیر استحقاق کے مجھے یہ نعمتیں عطا فرمائی۔ کیونکہ آپ دیکھیں کہ بعض دفعہ ہم اپنے شوہروں سے تنگ، لیکن ان کے پاس بیٹھے جن کو جو بیوہ ہو گئی، جن کے پاس سہارے نہیں، تو وہ روتی ہیں، وہ کہتی ہیں کہ سلامت رہتے، چاہے بیمار تھے، بیڈ پہ رہتے، چاہے کم کماتے تھے، سلامت تو رہتے۔ اور وہ جو کسی حالات سے تنگ آ کے طلاق یافتہ یا خلا والی ہیں تو وہ بھی بہت اپسٹ رہتی ہیں، کیونکہ وہ بار ان کا پھر اپنے باپ کے گھر میں یا اپنے بھائیوں کے گھر میں نہیں رہتا، اور ایک جھجک آ جاتی ہے کوئی چیز لینے مانگنے، جو انسان شوہر سے مانگ لیتا ہے اور ضد کر کے مانگ لیتا ہے، اپنا حق سمجھ کے مانگ لیتا ہے۔ تو جب ہم اسی طرح سسرال سے بعض دفعہ اریٹیٹ ہوتے ہیں، بہت سی جیسی باتیں ہیں، تو پھر یہ سوچ لیں کہ وہی والدہ جو میرے شوہر کی ہے، اگر وہ ناراض ہوتی ہے اپنے بیٹے سے تو میرے ہسبینڈ کی تو دعائی قبول نہیں ہوگی۔ یہ حدیث کا مفہوم ہے کہ ایسا بیٹا جس کی ماں اس سے ناراض ہو، اس کی دعا تو اوپر جاتی ہی نہیں۔ تو یہ سوچ لیں کہ پھر کیا فائدہ اتنی محنت کرنے کا میرے شوہر کو ہوگا جب ماں کی یہ دکھ کی وجہ سے ان کی دعائیں اوپر نہیں جائیں گی۔ اور پھر یہ دیکھیں کہ ان کی دعائیں، ان کی برکتیں گھر میں ہونے کی وجہ سے، ان کی رحمتیں، کتنا فرق پڑتا ہے۔ اور جو اس سے محروم ہیں وہ ترستے ہیں کہ ہمارے پاس کوئی بزرگ ہوتے۔ کسی حکیم شخص کے پاس کسی نے اپنی فقیر ہونے کی شکایت کی، تو یہ اب مشہور واقعہ نا کہ اس حکیم نے اس سے کیا کہا، کوئی تم سے ایک آنکھ لے لے اور 10,000 دے دے، کیا تمہیں یہ سودا منظور؟ اس نے کہا نہیں۔ پھر کہا اچھا دونوں آنکھوں کے بدلے میں 20,000 لے لو، فقیر نے کہا نہیں۔ پھر کہا اچھا ایک ہاتھ دے دو 10,000 کے بدلے، اس نے کہا نہیں۔ یعنی سمجھانے کے لیے وہ ترتیب بار تمام اعضاء کی بولی لگاتا رہا۔ یہ دینا جائز نہیں ہے، حرام ہے، لیکن اس نے یہ اس لیے گنوائے کہ اسے پتا چلے کہ تم لاکھوں نہیں کروڑوں کے مالک ہو۔ اگر آپ کے پاس خربوں بھی ہو نا اور اللہ آنکھ لے لے یا آنکھ دیکھ ہی نہ بھیجے تو ڈاکٹر بھی کچھ نہیں کر سکتے، وہ آپ کے خربوں روپے بھی بیکار ہیں۔ اللہ نہ کرے ہاتھ کٹ جائے، پاؤں کٹ جائے، اور ہوتے ہیں حادثات، تو دھری کی دھری رہ جاتی ہے ساری شہنشاہت، ملکیت، پیسہ۔ بڑے بڑے خرب پتوں کو میں نے روتے دیکھا ہے کہ ہمارا سب کچھ کوئی لے لے اور ہمارے بچہ ہمیں واپس لوٹا دے۔ تو یہ سوچ کے اس پر شکر کریں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے وعدے کے موافق اتنا کچھ مجھے دے رکھا ہے، اور دے گا جب میں شکر کروں گی، اور نہ شکری کر کے غم کھاؤں گی تو شکایتیں بڑھتی رہیں گی۔ جب آپ عزت کریں گی اپنے بڑوں کی، والدین کے گھر کی بھی کریں اور سسرال میں بھی، تو آپ کے بچے ماں کے پیٹ میں بھی ان پہ اس چیز کا اثر ہوگا، اور آپ کی گود میں بھی وہ دیکھیں گے کہ ہماری والدہ کس قدر رسپیکٹ کرتی ہے بڑوں کی۔ تو یہ جو آج آپ بو رہی ہیں کل آپ کاٹیں گی، یہ بچے بڑے ہو کر آپ کی بھی اسی طرح رسپیکٹ کریں گے۔ کل اگر آپ کا بیٹا وہی رویہ اختیار کرتا آپ سے جو آپ نے اپنے شوہر کو مجبور کیا اپنی والدہ کے ساتھ کرنے کے لیے یا بہنوں کے ساتھ، تو وہی بیٹا جب آپ اپنی بہنوں کے ساتھ کرے گا تو پھر
روئیے گا مت، یہ ضرور سوچیے گا کہ کہاں مجھ سے غلطی ہوئی، تو اللہ نہ کرے وہ وقت آئے اس سے پہلے سنبھل جائیے۔ جو کچھ کر گزرے اس پہ معافی مانگے اللہ سے، اور ان سے بھی معافی مانگے جن کے ساتھ آپ نے کی۔ اللہ کو بہت پسند ہے وہ شخص جو اپنی غلطی کو ایکسپٹ کرتا ہے، وہ نہیں پسند جس نے کبھی غلطی ہی نہیں کی۔ غلطی انسان کرے گا، انسان خطا کا پتلا ہے، لیکن اپنی غلطی ایکسپٹ کی اور پھر معافی مانگ لی۔ تو یاد رکھیں، تکلیف شکایتیں کرنے سے دور نہ ہوگی اور نہ شکری کا عذاب سر پر رہے گا۔ تو اس حکیم نے توبہ کی اور آئندہ اپنے آپ کو شکر کا عادی بنانے کا وعدہ کر کے اسے اجازت دی اور وہ چلا گیا۔ لہٰذا مسلمان عورت کو چاہیے کہ ساس اور نند کی زیادتیوں، شور کی ناجائز سختیوں پر واویلا کرنے کے بجائے یا اکیلے سوچنے کے بجائے اللہ رب العزت کی نعمتوں کو سوچے کہ میری ساس ہے تو الحمدللہ یہ خوبی بھی تو اس میں ہے، یہ خوبی بھی تو اس میں ہے۔ ان باتوں میں الحمدللہ مجھے کچھ نہیں کہتی جو ناجائز ہے، جائز پہ مجھے ڈانٹتی ہے تو کوئی بات نہیں، میری ماں ہے، عورت ہے، کیا ہوا، میری ماں بھی تو مجھے ڈانٹتی تھی، میں برداشت کروں گی، اس کا اجر ملے گا۔ اور یقین کریں بڑوں کی جب بات کو برداشت کرو تو وہ ڈانٹنا بھی آہستہ آہستہ چھوڑ دیتے ہیں، وہ سمجھ جاتے ہیں کہ یہ بچی ہمیں سمجھتی ہے، ہماری بات کو برداشت کرتی ہے۔ تو آپ جب ان کی خوبیوں کو گننا شروع کریں گی تو انشاءاللہ تعالیٰ تھوڑے ہی دنوں میں دل خوشیوں سے باغ ہو جائے گا اور غم خود بخود ختم ہو جائے گا۔ کہتے ہیں کسی بزرگ کے پیٹ میں شدید درد اٹھا تو لوگ عیادت کے لیے آئے، کسی نے پوچھا کیا حال ہے، فرمایا الحمدللہ سر ٹھیک ہے، الحمدللہ پاؤں ٹھیک ہے، الحمدللہ دل و دماغ ٹھیک ہے، الحمدللہ آنکھیں ٹھیک ہے، صرف تھوڑا سا پیٹ میں درد ہے، آپ لوگ دعا کریں انشاءاللہ یہ بھی ٹھیک ہو جائے گا۔ یعنی جو ٹھیک ہے ان کو اتنا یاد کیا جائے کہ بیمار عضو بھول ہی جائیں۔ ہمارے نفسیات کا کہنا ہے کہ یہ بہت ہی اچھا علاج ہے جس سے انسان اپنے ہر بیماری مصیبت کو ہلکا اور کم کر سکتا ہے، کیونکہ احساس کا دخل بہت اہمیت کا حامل ہے۔ انسان کو خود جتنا اچھا خیال کرے گا اور جو نعمتیں میسر ہیں ان کو سوچے گا تو جو غم موجود ہیں وہ بھی بہت ہلکے ہو جائیں گے۔ لہٰذا آپ سے بھی کوئی حال پوچھے اور آپ پر کوئی غم و فکر طاری ہو یا کسی ناگوار واقعے کی یاد آئے اور جو نعمتیں ہیں اس کو یاد کیجئے، الحمدللہ خود صحیح سالم ہوں، الحمدللہ والدین صحیح سالم ہیں، الحمدللہ اولاد تندرست ہے، الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ۔ اتنا کہیں کہ شکر کرتے کرتے آپ کی زبان چینی اور شہد سے بھی زیادہ میٹھی ہو جائے۔ بہت کام کی بات کسی نے یہ بیان کی کہ میرے پاس جوتا نہیں تھا، گھر سے باہر جوتا لینے گئی، ایک عورت کو دیکھا اس کے پاؤں نہیں تھے تو بہت زیادہ شکر کرتے ہوئے واپس لوٹی۔ الہی آپ نے مجھے جوتے نہیں دیے لیکن پاؤں تو دیے، آپ کا بہت احسان۔ لہٰذا ان چیزوں کو خوب سوچئے، انشاءاللہ تعالیٰ دل چند دنوں میں خوشیوں سے باغ ہو جائے گا اور نئے آنے والے بچے کی زندگی میں 4 چاند لگ جائیں گے۔ یاد رکھیے دنیا خوشیوں کی جگہ نہیں، اس میں ہر ایک غمگین ہے، یہ اصل تو غم کی جگہ ہے۔ یہاں اگر کوئی خوشی حاصل ہو جائے تو یہ سوچنا چاہیے کہ اللہ تیرا شکر ہے غم نہیں آیا اور اس کے بدلے خوشی آئی، لہٰذا دنیا میں تو غم پریشانیاں آئیں گی۔ اور اب سمجھدار عورت وہ ہے جو غموں اور پریشانیوں میں اپنے آپ کو، اپنے شوہر کو، اپنے بچوں کو خوش رکھنے کا گر سیکھ لے، خود بھی مسکرائیے اور پورے گھر کو مسکرانے والا بنا دیں۔ اصل خوشیاں حاصل کرنے کی جگہ ہے، راحت اور سکون کا ٹھکانہ نعمتوں اور آسائشوں کا مسکن جنت ہے، وہاں جا کر انشاءاللہ تعالیٰ سب نعمتیں میسر آئیں گی۔ یہاں تو چلتے ہوئے مسافر کی طرح گزارا کرنا ہے نا۔ ایک پلیٹ فارم یا ایئرپورٹ پر اچھی چائے نہ ملے تو شکایت نہیں کی جاتی، اسی طرح دنیا کی نعمتوں میں کمی کی کسی سمجھدار شخص یا سمجھدار مسلمان کو شکایت نہیں کرنی چاہیے۔ اپنی آنکھوں کے مبارک آنسو ساس اور نند کے ظلم پر نہیں بہانے چاہیے، شوہر کی ناجائز سختیوں پر یہ آنسو نہیں ضائع کرنے چاہیے، بلکہ یہ مبارک آنسو تہجد میں اٹھ کر اپنے آقا اور مالک کے سامنے بہانی چاہیے۔ اپنے گناہوں پر روتے ہوئے مسلمان بہنوں، عالم کر کے مسلمان مردوں اور عورتوں کے لیے دعا مانگنی چاہیے۔ دنیا میں جتنے کافر ہیں ان کی ہدایت کے لیے دعا مانگنی چاہیے تاکہ اللہ تعالیٰ ان کو ایمان کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سب مسلمان بہنوں کو، خصوصاً ہر نئی ماں بننے والی کو، ان صفات کی اپنانے
اور دوسرے مسلمان بہنوں کو اس پر لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔